بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ قسط بہت ہی خاص ہے کیونکہ اسے دیکھنے کے بعد آپ کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بالکل بدل جانے والا ہے۔ پچھلی قسط کا اختتام ایک بہت بڑے سوال پر ہوا تھا کہ کیا علم العداد یعنی نمبرز کا علم واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا اس دنیا کے نظام یا پھر اس کائنات میں اعداد کوئی رول پلے کر رہے ہیں؟ آخر ہوتا کیا ہے یہ علم الاعداد؟ سننے میں تو یہ بڑی ہی کوئی خشک سی بات لگتی ہے، نمبرز، ہندسے، عدد۔ لیکن میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آج جب یہ ویڈیو مکمل ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بالکل نئی ہی دنیا کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آنے لگے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس نئی دنیا میں لے کر جاؤں، میں آپ کو ایک بہت ہی خاص شخص کے متعلق کچھ پہلے سے بتا دینا چاہتا ہوں۔ شاید آپ نے کبھی کہیں ایک جملہ سنا ہوگا کہ اگر تمہیں 3، 6 اور 9 کی طاقت کا علم ہو جائے تو سمجھ جانا کہ تمہیں اس کائنات کے رازوں کو جاننے کی چابی مل گئی ہے۔ یہ جملہ دراصل نکولا ٹیسلا نے کہا تھا، اور نکولا ٹیسلا کون تھا؟ ٹیسلا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے 20ویں صدی ایجاد کی ہے۔ اس وقت آپ کے گھروں اور دکانوں کے اندر جو بجلی استعمال ہو رہی ہے وہ نکولا ٹیسلا کی ہی دین ہے۔ آپ کے موبائل فونز میں جو اس وقت وائرلیس چارجنگ استعمال ہو رہی ہے وہ ٹیکنالوجی نکولا ٹیسلا کی ہی دین ہے۔ اس وقت دنیا کے 26 ملک ایسے ہیں کہ جن میں موجود 300 سے زیادہ ایجادات نکولا ٹیسلا نے کی تھیں، لیکن اس کی اصل ایجادات کی تعداد اس سے کہیں گنا زیادہ ہے، لیکن وہ ایجادات اس کے نام پر نہیں ہیں۔ اور ایسا اس لیے کہ جب بھی ٹیسلا کے ذہن میں کسی چیز کا فارمولا یا کوئی آئیڈیا آتا تو وہ اسے پرچیوں پر لکھ کر کہیں رکھ دیتا، لیکن بعد میں اس کا کوئی اسسٹنٹ اس کی پرچی کو چرا لیتا اور ٹیسلا کے بنائے ہوئے ڈیزائن کو چوری کر کے اسے اپنے نام کے ساتھ مشہور کر دیتا۔ کہتے ہیں کہ مارکونی نے اپنا ریڈیو بنانے کے لیے نکولا ٹیسلا کے 3 ڈیزائنز چوری کیے تھے، اور اسی چوری پر پھر ٹیسلا نے کہا تھا کہ حیرت ہے کہ کیا ان کا اپنا دماغ انہیں کوئی آئیڈیا نہیں دیتا۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انرجی کی فیلڈ میں ٹیسلا کی ریسرچ واقعی شاندار ہے۔ لیکن جس مقصد کے لیے میں آپ کو ٹیسلا کی جینیس کے متعلق بتانا چاہ رہا ہوں وہ مقصد کچھ اور ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ٹیسلا کی اصل ایجادات 300 نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ 8 زبانیں بولنے والا نیو یارک کا یہ اسٹائلش سا سائنسدان اپنے وقت سے بہت آگے کی ٹیکنالوجی پر کام کر رہا تھا، اور یہ بات ہمیں اس کے لکھے ہوئے ایک خط سے پتہ چلتی ہے۔ یہ خط 29 نومبر 1934 کو ٹیسلا نے اپنے ایک دوست کو لکھا تھا اور اسے بتایا تھا کہ میں نے کچھ نئی چیزیں دریافت کی ہیں، اور ان میں سے ایک دریافت ایسی ہے کہ جس کی کوئی کبھی قیمت نہیں دے سکتا۔ جنگلی جہازوں نے اس دنیا کو بہت زیادہ خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ لندن اور پیرس میں رہنے والے لوگ ہر وقت آسمان سے ہونے والی بمباری کے خوف میں رہتے ہیں، لیکن جس دریافت کا میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ ان خطروں کے خلاف ایبسولوٹ پروٹیکشن دے دے گی۔ اس دریافت کو میں نے ابھی بہت چھوٹے اسکیل پر ٹیسٹ کیا ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کسی سپر ویپن کی طرح ہے، اور یہ ٹیکنالوجی اس دنیا سے جنگوں کو بالکل ختم کر کے رکھ دے گی۔ پھر ایک مرتبہ ٹیسلا نے اپنے دوستوں کو یہ بات بتائی کہ 35 سال کی محنت کے بعد وہ انرجی کی ایک بالکل نئی شکل دریافت کرنے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ ایسی انرجی کہ جو آئنسٹائن کی فزکس کو بدل کر رکھ دے گی۔ لیکن کیا یہ باتیں صرف ٹیسلا کے دعوے تھے؟ نہیں، ٹیسلا ایک انتہائی ذہین اور محنتی انسان تھا، بلکہ ایک مرتبہ تو اپنے لیبارٹری میں وہ 84 گھنٹے تک کام کرتا رہا تھا۔ اب میں آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاتا ہوں۔ جب ٹیسلا نے اپنے دوست کے ساتھ اس دریافت کی بات کی تھی کہ جس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا تھا، تو وہ وقت دنیا میں گریٹ ڈپریشن کا دور تھا۔ اسی لیے میں نے آپ کو خط کی تاریخ بتائی 1934۔ دنیا بھر کی حکومتیں اس وقت کنگال ہوئی ہوئی تھیں، اور کسی ملک کے پاس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس لیے ٹیسلا کی بات پر اس وقت کسی نے کوئی توجہ نہیں دی، لیکن بعد میں
امریکن حکومت نے ٹیسلا سے رابطہ کیا کہ وہ اپنی اس ٹیکنالوجی کا بتائے کہ جس کا اس نے اپنے دوست کے ساتھ ذکر کیا تھا، لیکن ٹیسلا نے اپنا وہ پروجیکٹ انہیں دینے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ اس کا غلط استعمال کریں گے۔ اور تب سے لے کر ٹیسلا کی موت تک FBI کے ایجنٹس ٹیسلا کے پیچھے پڑے رہے۔ اس کے کمرے میں چوری بھی ہوئی، لیکن ٹیسلا نے کہا کہ چور جب بھی آئیں گے انہیں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ ہر چیز کا ڈیزائن صرف میرے ذہن کے اندر ہے۔ اپنی زندگی کے آخری 10 سال ٹیسلا نے نیو یارکر ہوٹل کے ایک کمرے میں گزارے تھے، اور اس کی موت کے بعد FBI نے فوراً اس کا کمرہ سیل کر دیا تھا، اس کے تمام کاغذات اور نوٹ بکس اپنے قبضے میں لے لیے، اور ایک رپورٹ کے مطابق اس کی نوٹ بکس دیکھنے والوں نے کہا تھا کہ لگتا یوں ہے کہ ٹیسلا انرجی کے راز جاننے کے بہت بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ اب ایک اتنا ہائی پروفائل سائنسدان جس نے اس دنیا کو 300 سے زیادہ ایجادات دی، اور خدا جانے کہ کتنی ہی ایجادات وہ اپنے ساتھ ہی لے کر اس دنیا سے چلا گیا، وہ ایسا کیوں کہے گا کہ اگر تم 3، 6 اور 9 کی طاقت جان گئے تو سمجھ جانا کہ تمہارے پاس اس کائنات کے رازوں کو جاننے کی چابی آ گئی ہے۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے میں نے ٹیسلا کی پرسنل لائف کو اسٹڈی کیا، کیونکہ ٹیسلا کے ریسرچ ورک کی ڈی کوڈنگ تو اس وقت کی FBI بھی نہیں کر پائی تھی، لہٰذا میں نے انتہائی توجہ کے ساتھ ٹیسلا کی پرسنل لائف کو اسٹڈی کیا کہ شاید مجھے کوئی لیڈ مل جائے، اور آئی واز رائٹ۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ٹیسلا ہر کام 3 کے سیٹس میں کیا کرتا تھا۔ وہ کمرے میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ اپنے ہوٹل کے گرد چکر کاٹتا، جب بھی سوئمنگ کے لیے جاتا تو ہمیشہ 33 یعنی 33 لیپس کیا کرتا، یعنی کہ 3 کا ملٹیپل، اور اگر درمیان میں اسے کاؤنٹنگ یعنی گنتی بھول جاتی تو وہ یہ کہہ کر دوبارہ سے سوئمنگ شروع کرتا کہ میں اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اپنے کھانے کے ساتھ وہ ہمیشہ 18 نیپکنز رکھتا تھا، یعنی 3، 6 اور 9 کا ملٹیپل۔ نیو یارکر ہوٹل میں بھی اس کا روم نمبر 3327 تھا، یعنی کہ جسے 9 سے ڈیوائڈ کرو تو 3، 6 اور 9 آتا ہے، ایگزیکٹلی وہی نمبر جن میں ٹیسلا کے مطابق اس کائنات کے راز جان لینے کی چابی چھپی ہوئی ہے۔ اور وہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ جس دن سائنس نے نان فزیکل دنیا کو سمجھنا شروع کر دیا تو وہ صرف 10 سالوں کے اندر اتنی ترقی کر لے گی کہ جتنی اس نے اپنی پیدائش سے لے کر آج تک نہیں کی۔ کیا ہے ایسا ان نمبرز میں؟ اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا ہے، اور اس لفظ اندازے کے لیے یہاں جو عربک ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے قدر۔ پھر یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوبارہ الحجر میں بھی بتائی ہے کہ ہم نے ہر چیز ایک مقررہ اندازے سے نازل کی ہے، اور ایک مرتبہ پھر وہی لفظ استعمال ہوا ہے قدر۔ کیا ہوتی ہے یہ قدر؟ سورہ سبا میں آئیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ اے داؤد زرہیں بناؤ، یعنی فل باڈی آرمرز، اور دیکھنا کہ ان کے جوڑوں کے درمیان قدر ہو۔ قدر کا مطلب ہوتا ہے رائٹ پروپورشنز، میتھمیٹیکل ایکیوریسی، پرفیکٹ نمبرز۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک پرفیکٹ قدر، ایک نیومیریکل ویلیو، پرفیکٹ اعداد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اب میں آپ کو یہ پرفیکٹ اعداد آپ کی آنکھوں کے سامنے لا کر دکھانے والا ہوں۔ اس پوری کائنات کے اندر اعداد یا میتھمیٹیکل پیٹرنز آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، اور ان میں سے ایک پیٹرن کہلاتا ہے بائنری سسٹم، یعنی کہ وہ سسٹم کہ جہاں پیٹرن بننا شروع ہوتا ہے اور پھر خود کو ڈبل کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ پیٹرن آپ کو مائٹوسس اور مائیوسس میں بھی نظر آئے گا، یعنی جہاں ہمارے جسم کے اندر خلیے یا سیلز کے سپلٹ ہونے کا عمل ہوتا ہے، جہاں صرف ایک خلیہ سپلٹ ہو کر 2 خلیے بنتا ہے، پھر وہ 2 خلیے سپلٹ ہو کر 4 خلیے بناتے ہیں، پھر 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، اور اس طرح کرتے کرتے پورا ایک جاندار وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ پیٹرن اس کائنات میں اس قدر نظر آ رہا ہے
کہ کچھ سائنسدان تو بائنری سسٹم کو دا بلیو پرنٹ آف گاڈ بھی کہہ دیتے ہیں۔ پھر ایک اور نمبر ایسا ہے کہ جس پر پائتھاگورس یعنی فیثاغورس سے لے کر لیونارڈو ڈا ونچی اور جوہانس کیپلر تک جیسے سائنسدانوں نے ہزاروں گھنٹے کام کیا ہے کہ شاید وہ اس نمبر کے راز کو جان لیں، اور اس نمبر کو کہتے ہیں دی گولڈن ریشو 1.618، وہ نمبر کہ جو انسانی جسم سے لے کر اس کائنات میں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ مثلا شہد کی مکھیوں کا چھتا جس میں موجود فیمیل مکھیاں میل مکھیوں کی نسبت 1.618 گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ اسے دیکھیں، یہ ہے نوٹلس، ایک سیفلوپوڈ مولسک کہ جس کے خول کا ہر رنگ اپنے سے پچھلے رنگ کی نسبت 1.618 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ سورج مکھی کے پھول کہ جن کے بیج کراس سپائرل کی شکل میں ہوتے ہیں اور جس کی ہر قطار کی ریشو اگلی قطار کے مقابلے میں 1.618 کی ہوتی ہے۔ سپائرلڈ پائن کونز کے رنگ 1.618 کی ریشو سے بڑے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ انسانی جسم میں بھی آپ کو جگہ جگہ گولڈن ریشو نظر آئے گی 1.618۔ آپ کے قد اور آپ کے نچلے دھڑ کی ریشو 1.618 ہے۔ بازو سے ہاتھ اور کوہنی سے ہاتھ تک کی ریشو 1.618، ہپ ٹو فلور اور پھر نی ٹو فلور کی ریشو 1.618، پاؤں کے پنجے، اسپائنل ڈویژنز اور انگلیوں کے جوڑ سب کچھ 1.618 کی ریشو سے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کاسمیٹک سرجنز، آپ کو پتہ ہے کہ کاسمیٹک سرجنز جب جسم کے مختلف حصوں کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں تو انہیں خوبصورت بنانے کے لیے وہ اسی گولڈن ریشو یعنی 1.618 کا ہی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس ریشو کو، اس تناسب کو کائنات کا خوبصورت ترین تناسب کہا جاتا ہے۔ 17ویں صدی میں چارلز بونٹ نے دیکھا کہ کچھ درختوں کے پتے بھی گولڈن ریشو کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ ایڈولف زائسنک نے دیکھا کہ جانوروں کے ڈھانچوں، ان کی رگوں، یہاں تک کہ کرسٹلز میں بھی 1.618 کی ریشو موجود ہے۔ سٹار فش کے بازوؤں میں، برف کے گالوں میں، پانی کے ایک قطرے سے اٹھنے والے سپلیش میں، درختوں کی شاخوں میں، رومینسکو بروکلی کے سپائرلز میں، اینجیلیکا فلاور بیڈ میں جہاں ایک بڑا سرکل چھوٹے چھوٹے کئی سرکلز کو ملا کر بنتا ہے، اور ان سب میں ایک ریشیو ہے، ایک تناسب ہے، ایک پروپورشن ہے۔ گل داؤدی کے بیجوں میں، یلو کیمومائل پھول کے بیجوں میں، بگ ہارن بکری کے سینگوں میں، بند گوبھی کے کراس سیکشن میں، سپیوں کی شیپ میں، اس کہکشاں میں، ایک گیلی گیند سے نکلنے والے پانی کے قطروں میں، گولڈن ریشو اس کائنات میں جگہ جگہ نظر آ رہی ہے۔ پھر فیبوناچی سیکوینس یعنی ایسے نمبرز کا ایک سیکوینس کہ جس میں آنے والا ہر نمبر اپنے سے پچھلے دو نمبرز کی جمع ہوتا ہے، یعنی 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21 اینڈ سو آن۔ 12ویں صدی کے اسٹیلین میتھمیٹیشین لیونارڈو فیبوناچی نے دیکھا کہ قدرتی ماحول میں یعنی جنگل میں خرگوشوں کی تعداد ہمیشہ ایک خاص نیومیریکل ردھم کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ پہلے وہ 1 تھے، پھر 1 اور 1 2 ہوئے، پھر 2 سے 3 ہوئے، پھر 3 سے 5 ہوئے، اور کئی سالوں کی آبزرویشن کے بعد پھر فیبوناچی نے یہ نیومیریکل ردھم پیش کیا جسے آج ہم فیبوناچی سیکوینس کہتے ہیں۔ اور ذرا گیس کریں کہ فیبوناچی سیکوینس کے ہر دو نمبرز کے درمیان کی ریشو کیا ہے؟ گولڈن ریشو 1.618۔ گولڈن ریشو سے ہٹ کر حیران ہونا چاہیں گے تو پھر یہ دیکھیں، وورٹیکس اور میانڈرز نامی اعداد کا یہ سیکوینس کہ جو بادلوں سے بننے والے طوفان میں نظر آتا ہے۔ رینگنے پر جس طرح سے سانپ کا جسم کرو ہوتا ہے، اس کے کرو ہونے میں ان اعداد کا سیکوینس نظر آتا ہے۔ دریاؤں کے بل کھانے میں یہ سیکوینس نظر آتا ہے۔ پانی کی لہریں کہ جو ہواؤں سے بنتی ہیں، ان لہروں میں یہ اعداد چھپے ہوئے ہیں۔ وہ ہوائیں کہ جو صحراؤں میں ٹیلے بناتی ہیں، ان ٹیلوں میں یہ اعداد چھپے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے علاقے سیستان میں بنے یہ ریپلز، یہ رینڈم نہیں بلکہ اعداد کے پرفیکٹ سیکوینس کے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ پھر ٹیسلیشن کے سیکوینس یعنی اعداد سے بنے وہ پیٹرنز کہ جو بار بار ریپیٹ ہوں۔ بھیڑوں کے چھتے سے لے کے شہد کی مکھیوں کے چھتے تک میں نظر آتے ہیں، بلکہ یہی وہ ٹیسلیشن ہے کہ جو آپ کو اسلامک آرٹ میں بھی نظر آئے گی۔
جہاں یہ بیسکلی دو مقاصد سرو کر رہی ہے۔ پہلا مقصد تو یہ بتانا ہے کہ حقیقت پرفیکشن کی کئی تہوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسرا مقصد کہ ٹیسلیشن پیٹرنز لامتناہی ہوتے ہیں، انفینٹی ہوتے ہیں، یعنی آپ ان پیٹرنز کو جتنی مرضی مرتبہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر ریپیٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اس لیے ان پیٹرنز کے ذریعے ایک میسج دیا جاتا ہے، خدا کی انفینٹی طاقت کا میسج۔ اعداد کے یہ میتھمیٹیکل پیٹرنز آپ کو زمین میں پڑنے والے کریکس میں بھی نظر آئیں گے۔ مثلا زمین کی دراڑیں، جب کسی نرم زمین میں کریک پڑے تو وہ ہمیشہ 120 ڈگری کے اینگلز پر پڑتے ہیں، جیسا کہ سسلی کے نم کیچڑ میں بننے والے یہ کریکس، یا پھر آئرلینڈ کے جائنٹ کازوے میں پڑنے والے یہ کریکس کہ جنہوں نے یہ خوبصورت اور عجیب 6 سائڈز والے ہیگزاگونل پلرز تخلیق کر دیے۔ اور جب کسی سخت زمین میں کریکس پڑیں تو ان میں نظر آنے والی نمبر فارمیشن بالکل مختلف لیکن پرفیکٹ ہوتی ہے۔ مثلا پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر ایک علاقہ ہے رن آف کچھ، جس میں پڑنے والے یہ کریکس پرفیکٹ 90 ڈگری اینگلز پر پڑ رہے ہیں، یا پھر آسٹریلیا کی تسمان پیننسولا میں پڑنے والے 90 ڈگری کی یہ راک فارمیشن۔ اس کائنات کی ہر چیز میں آپ کو اعداد نظر آئیں گے، میتھمیٹیکل سیکوینس نظر آئیں گے، یہاں تک کہ جانوروں کی سکن میں بھی۔ مثلا ڈرس بیوٹی بٹرفلائی کے جسم پر بننے والے یہ پیٹرنز، ان میں بھی اعداد چھپے ہوئے ہیں۔ زیبرا کے جسم پر بننے والی لکیروں میں، یا پھر رائل اینجل فش کے جسم پر بننے والی ان لکیروں میں، یا پھر جائنٹ پفر فش کے جسم پر بننے والے یہ عددی سیکوینس، یا پھر ہیلمیٹڈ گینی فاؤل کے جسم پر بننے والے یہ پیٹرنز جن میں پرفیکٹ اعداد چھپے ہوئے ہیں، ریشیوز چھپی ہوئی ہیں۔ نائجر کی ٹائیگر بش میں اگنے والی یہ درخت اور پودے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک خاص عددی سیکوینس کے ساتھ اگ رہے ہیں۔ کینیڈا میں پیدا ہونے والے یہ میتھمیٹیکل سرکلز، نمیبیا کے فیری سرکلز، جہاں حیران کن انداز میں ہر سرکل ایک میتھمیٹیکل سیکوینس کو فالو کر رہا ہے۔ ہر چیز، اس کائنات کی ہر چیز میں آپ کو اعداد نظر آئیں گے۔ گولڈن ریشو کی طرح ہی ایک اور نمبر ہے 137، 137، وہ نمبر کہ جو گولڈن ریشو کی طرح فزکس میں جگہ جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مثلا الیکٹرو میگنیٹک فورس کس طاقت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ذرات پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کی ویلیو ہمیشہ 137 نکلتی ہے، اور اسی لیے اسے فائن اسٹرکچر کانسٹنٹ بھی کہتے ہیں، کیونکہ پچھلے 55 سالوں سے مختلف سائنسدان مختلف چیزوں پر تجربات کر کے دیکھ چکے ہیں، لیکن یہ ویلیو ہمیشہ 137 نکلتی ہے۔ بلکہ ولف گینگ پال، ایک جرمن فزسسٹ جسے 1989 میں نوبیل پرائز بھی ملا تھا، اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مرنے کے بعد خدا سے میرا پہلا سوال یہی ہوگا کہ 137 میں کیا راز تھا۔ جرمن میتھمیٹیشین کارل فریڈرک گاس، جن کے نام پر آج کئی الگوریدمز موجود ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز میں آپ کو اعداد نظر آئیں گے۔ اب آپ سمجھیں کہ قدر کا مطلب کیا ہے، اب آپ سمجھیں کہ القمر کی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے پرفیکٹ پروپورشن کے ساتھ بنایا ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اپنے اندر میتھمیٹیکل راز لیے ہوئے، اعداد لیے ہوئے، اور کائنات کے اسی راز کی سٹڈی علم الاعداد کہلاتی ہے۔ قدیم زمانے سے انسانوں نے اس علم کو پہچان لیا تھا، قدیم زمانے سے ہی انسان نے علم الاعداد کی اس پرفیکشن کو نوٹس کر لیا تھا، اور اسی لیے اس نے اس علم کو ایک مقدس علم ماننا شروع کر دیا تھا۔ اور اب میں آپ کو لے کر چلنے والا ہوں اپنے ساتھ ایک قدیم دنیا میں۔ ہزاروں سال پہلے کے انسان نے یہ بات جان لی تھی کہ اس کائنات میں اعداد کا علم موجود ہے، اور جس بڑے اسکیل پر یہ علم موجود ہے، یہ محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اتنی پرفیکٹ میتھمیٹکس بنانے والا کوئی نہ کوئی خدا کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوگا۔ لہٰذا سائنس اور مذہب کے اس ملاپ سے ایک نئی برانچ آف سٹڈی وجود میں آئی، جسے ایرتھمینسی یا پھر نیومرولوجی کہتے ہیں، علم الاعداد۔ اور علم الاعداد کی تاریخ آج سے ہزاروں سال پہلے تک جاتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ماڈرن سائنس کے ذریعے بتایا کہ کیسے اس کائنات میں ہر جگہ علم الاعداد نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو ٹیسلا کے زمانے کا بتایا تھا کہ کیسے اس نے 3، 6 اور 9 کے راز جان لینے کو کائنات کی چابی قرار دیا تھا۔ لیکن ٹیسلا کے زمانے سے بھی پیچھے جائیں، آج سے 1000 سال پہلے
کہ جب یورپ میں وائکنگز راج کر رہے تھے۔ وائکنگز یعنی سویڈن، ناروے اور ڈنمارک سے نکلے سخت جان جرمینک نسل کے سمندری لٹیرے کہ جن کے ساتھ ایک عرب مسافر احمد ابن فضلان نے کچھ دن بھی گزارے تھے، اور اس نے ان کے متعلق بڑی ہی دلچسپ معلومات دی تھیں جنہیں ہر مرتبہ شیئر کرتے ہوئے میں بہت انجوائے کرتا ہوں۔ احمد ابن فضلان کہتا ہے کہ یہ لوگ کھجور کے درختوں کی طرح لمبے چوڑے ہیں، ان کے سنہرے بال اور سخت جلد ہے، ہر کسی کی ناک سے لے کر اس کے گردن تک ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں، اور ان کے ہر مرد کے پاس کلہاڑی، چاقو یا پھر تلوار ضرور ہوتی ہے۔ یہ لوگ جسمانی اعتبار سے پرفیکٹ قوم ہے اور لڑائی کرنے میں ان کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ ان وائکنگز کو مزید بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے 1986 میں سویڈن کی اپسلا یونیورسٹی نے ایک پروگرام شروع کیا تھا، دی رن ڈیٹا پروجیکٹ، اور یہ تمام ڈیٹیلز میں آپ کو بہت خاص وجہ سے بتا رہا ہوں، انہوں نے آگے چل کر ہمارے بہت کام آنا ہے، اس لیے غور سے سنتے رہیں۔ دی رن ڈیٹا پروجیکٹ کے دوران انہوں نے پورے اسکینڈینیویا یعنی سویڈن، ناروے، ڈنمارک اور فن لینڈ سے قدیم علامات اکٹھی کی کہ جو قدیم جرمینک لوگوں مثلاً وائکنگز نے جنگلوں میں پتھروں کے اوپر بنائی ہوئی تھیں، ایک طرح کی جرمینک حروف تہجی یعنی الفابیٹس جنہیں رونز کہتے ہیں، اینشینٹ رونز۔ اب اسی رن ڈیٹا پروجیکٹ کا ایک کیٹالاگ ہے DR357۔ یہ ایک پتھر ہے کہ جس پر اینشینٹ رونز کی زبان میں ایک جادوئی منتر لکھا ہوا ہے، جس میں 9 بکروں اور 9 گھوڑوں کی قربانی سے متعلق کسی قسم کے ریچول کا طریقہ درج ہے، اور یہ کہ ان میں سے ہر بکرے اور گھوڑے کی قربانی ان کے مقدس درخت یہ گادرسل سے نکلنے والی 9 دنیاؤں میں جائے گی۔ اس انفارمیشن سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ کہ 9 کا ہنسا وائکنگز اور ان قدیم جرمینک لوگوں کے لیے مقدس ہوا کرتا تھا۔ ان کا دیوتا اوڈن، جس کا نام آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا، وہی اوڈن کہ جو ایسگارڈ پر حکومت کرتا ہے، اس نے خود کو 9 دنوں کے لیے یہ گادرسل کی شاخوں کے ساتھ الٹا لٹکائے رکھا، اور بذات خود اس درخت یہ گادرسل کے گرد نورس مائتھولوجی کے مطابق 9 دنیائیں آباد ہیں۔ آپ نے ایک بات نوٹس کی کہ کس طرح ریئل لائف علم العداد کہ جو اس کائنات میں ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے، وہ خاموشی کے ساتھ مقدس بن کر لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہو گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ وائکنگز کو یہیں چھوڑ کر میرے ساتھ ان سے بھی پہلے کے زمانے میں چلیں، 3500 سال پہلے کے عراق میں۔ آج سے 2800 سال پہلے کی ایک عراقی انسکرپشن یعنی پتھر میں ہوئی کھدائی میں لکھا ہے کہ ایک آشوری بادشاہ، ایک اسیرین بادشاہ سارگون II نے خرساباد نامی ایک شہر کے گرد 16,283 ہاتھ لمبی ایک دیوار بنوائی تھی، یعنی آج کے حساب سے تقریباً 7 کلومیٹر۔ اور ایسا کیوں؟ کیونکہ 16,283 سارگون کے نام میں چھپے ہوئے اعداد کی ویلیو تھی۔ آج سے 3000 سال پہلے سے علم الاعداد ایک مقدس علم سمجھا جانے لگ گیا تھا۔ آج بھی اگر آپ ہندو منڈلز کو دیکھیں، انہیں اسٹڈی کریں، تو وہ سرکلز اور سکوئرز پر بنے ہوتے ہیں، جن میں سے ہر ایک سیکشن مخصوص اعداد پر بیسڈ کرتا ہے۔ یا پھر چائنا کا فاربیڈن سٹی، جہاں کسی زمانے میں عام انسان جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور جہاں کسی زمانے میں چائنا کا بادشاہ رہا کرتا تھا، اس فاربیڈن سٹی کی پوری عمارت ہی مقدس اعداد کے اوپر کنسٹرکٹ ہوئی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو گولڈن ریشو کے متعلق بتایا تھا، اور اب جو علامت میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ شاید اس صدی کی سب سے مشہور علامت ہے۔ 5 کونوں والا یہ ستارہ، اور اس ستارے کے ہر سیگمنٹ کی ریشو اس کے دوسرے سیگمنٹس کے ساتھ 1.618 کی ہے۔ اور کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ ستارہ آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ پچھلے 3000 سال سے یہ ستارہ یعنی دا اسٹار آف ڈیوڈ یہودیوں کے مذہب اور ان کی شناخت کی سب سے بڑی علامت ہے، یہودیوں کے ہزاروں سال پرانے علم الاعداد کی علامت۔ علم الاعداد اس دنیا کے قدیم ترین اور پیچیدہ ترین علوم میں سے ایک ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ رب العزت کی اس پوری کائنات کو گورن کرنے میں نظر آتا ہے، اور اسی لیے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات سما گئی
کہ اگر وہ علم العداد میں مہارت حاصل کر لیں تو وہ اس دنیا کے نظام کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور یوں شروعات ہوئی علم العداد کے ذریعے انتہائی گھناؤنی پاور کی تلاش، وہ پاور کہ جس سے آپ چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں۔ علم العداد کی اوکلٹ شکل، وہ شکل کہ جو شمس المعارف جیسی کتابوں میں سکھائی جاتی ہے، وہ شکل جسے ہیشدم آف آشکناز استعمال کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن علم العداد ایک بہت کمپلیکس علم ہے، یہ دنیا کے پیچیدہ ترین علوم میں سے ایک علم ہے، اور اسی لیے اگر آپ اسے فالو کر رہے ہو تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کائنات کے رازوں کو جاننے سے نکل کر اسے کنٹرول کرنے کی طاقت کے پیچھے پڑ جاؤ گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح میں نے پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ کب آپ سائنس سے نکل کر جادو کے ریلمز میں داخل ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مستدرک للحاکم کی اس حدیث کی طرح کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شرک کو پہچاننا ایسے ہے کہ جیسے صفا کے پہاڑ پر اندھیری رات میں رینگتی ہوئی کسی چیونٹی کو پہچاننا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ میں نے کہا تھا کہ اس سیریز کے آخر تک آپ نے اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور کیا اب آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ اس حدیث کی پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے؟ کیسے آپ علم العداد کے ذریعے اللہ کو پہچاننے سے لے کر طاقت کی بھوک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ علم العداد ان مخفی علوم میں سے ایک علم ہے کہ جو اوکلٹ نالج میں شمار ہوتے ہیں، یعنی وہ علم کہ جن کی باؤنڈریز بہت بلرڈ ہوتی ہیں، بہت مبہم ہوتی ہیں۔ پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کب روحانیات سے نکل کر شیطانیات میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ علم العداد کے ذریعے طاقت کی بھوک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اعداد کے ذریعے کچھ لوگوں نے بڑی معصوم سی لیکن ایکوریٹ پیشن گوئیاں بھی کی ہیں، اور میں آپ کو ایک بڑی ہی دلچسپ پیشن گوئی کے متعلق ضرور بتانا چاہوں گا۔ انگلینڈ میں اس وقت ایک عمارت ہے جس کا نام ہے ویسٹ منسٹر ایبے، اور شاید آپ نے اس کا نام سن بھی رکھا ہوگا کیونکہ یہ عمارت انگلینڈ کی اہم ترین اور قدیم ترین بلڈنگز میں سے ایک ہے۔ ویسٹ منسٹر میں انگلینڈ کے 40 بادشاہوں اور ملکاؤں کی تاج پوشی ہوئی ہے۔ ویسٹ منسٹر میں ہی انگلینڈ کے 18 بادشاہ اور ملکائیں دفن ہیں، اور ویسٹ منسٹر میں ہی شاہی خاندان کی کم سے کم 16 شادیاں ہوئی ہیں۔ ویسٹ منسٹر میں ایک جگہ ایک چھوٹی سی تختی لگی ہوئی ہے جس پر ایک نام لکھا ہوا ہے، ایڈمنڈ ہیلی، اور اس تختی کی شکل ایک دمدار ستارے جیسی ہے، اور اس تختی کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ ایڈمنڈ ہیلی 17ویں صدی میں گزرا ایک انگلش ایسٹرونومر اور میتھمیٹیشین تھا۔ اب 16ویں صدی ایک ایسا ٹائم تھا کہ جب انگلینڈ کے چرچ کے پاس بے پناہ طاقت ہوا کرتی تھی، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک دلچسپ واقعے کی داستان۔ ہوا یوں کہ سن 1665 میں لنڈن میں طاعون کی بدترین وبا پھیل گئی، یعنی بیوبونک پلیگ، کہ جس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ یعنی لنڈن کی 20% آبادی کی موت ہو گئی تھی۔ اب اگلے سال یعنی 1666 میں لنڈن کے آسمان میں ایک دمدار ستارہ نظر آیا، اور چرچ نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے اس دمدار ستارے کو خدا کی ناراضگی کی علامت قرار دیتے ہوئے لوگوں میں خوف اور ہراس پھیلانا شروع کر دیا، ان سے فائدے اٹھائے، ان سے نذرانے لیے، ان سے اپنے مطلب پورے کروائے۔ لیکن ایڈمنڈ ہیلی نے اس ستارے میں چھپے راز کو جاننے کا فیصلہ کیا اور قدیم ڈاکیومنٹس ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ اس نے ہر وہ ڈاکیومنٹ دیکھا کہ جہاں ایک دمدار ستارے کا ذکر ملتا تھا، اور یہ نتیجہ نکالا کہ یہ دمدار 1666 سے پہلے تو 1607 یعنی 1607 میں بھی نظر آیا تھا، اور اس سے پہلے 1531 میں بھی نظر آیا تھا، اور اس سے پہلے 1456 میں بھی نظر آیا تھا۔ اور اعداد کے اس سیکوینس کو پہچانتے ہوئے ایڈمنڈ ہیلی نے بھی ایک پیشن گوئی کی کہ لوگوں کو لوٹنے والے اے کرپٹ پادریوں، تم لوگ دیکھنا کہ یہ ستارہ 1758 میں بھی نظر آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ہیلی تو 1742 میں ہی فوت ہو گیا، لیکن ہر 75 سال بعد نظر آنے والا یہ دمدار ستارہ 1758 میں بھی نظر آیا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے اعداد کے سیکوینس کو پہچانتے ہوئے ایڈمنڈ ہیلی نے بھی پریڈکٹ کیا تھا۔ اور اپنی اس پریڈکشن سے ہیلی نے پادریوں کو انہی کی گیم میں شکست دے دی، پیشن گوئیاں کرنے کی گیم میں، اور آج ہم اس دمدار ستارے کو ایڈمنڈ ہیلی کے نام سے ہی جانتے ہیں،
دی ہیلیز کومیٹ، ہر 75 سال بعد نظر آنے والا ایک بہت ہی خوبصورت ستارہ کہ جو آخری مرتبہ 1986 میں نظر آیا تھا، اور میری امی نے مجھے بتایا تھا کہ میری پیدائش سے پہلے انہوں نے بھی یہ ستارہ دیکھا تھا، لیکن اب دوبارہ یہ ستارہ 2061 میں نظر آئے گا اور میں شاید اس وقت بھی نہ ہوں۔ لیکن اعداد کے ذریعے ہوئی ہر پیشن گوئی ایڈمنڈ ہیلی کی پیشن گوئی جتنی معصوم نہیں تھی۔ علم الاعداد کو استعمال کرتے ہوئے اوکلٹ سائنسز میں پوری فلاسفیز بنائی گئی ہیں کہ جن میں سے ایک فلاسفی کا نام آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا، کبالہ۔ آپ کو یاد ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے وائکنگز اور اینشینٹ رونز کے متعلق بتایا تھا اور آپ کو کہا تھا کہ ایک بہت خاص وجہ ہے کہ میں آپ کو یہ سب کچھ اتنی تفصیل سے بتا رہا ہوں، کیونکہ جو باتیں اب اس پوائنٹ سے آگے میں آپ کو بتانے والا ہوں انہوں نے آپ کو حیران کر کے رکھ دینا ہے۔ لیکن آج کی یہ قسط انفارمیشن سے بھری ہوئی تھی، اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو علم الاعداد کے پراسرار پہلوؤں کے متعلق بھی بتاؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس انفارمیشن کو اچھی طرح سے جذب کر لیں، کیونکہ یہاں سے آگے آپ کچھ بہت ہی شاکنگ قسم کا سننے والے ہیں، مگر وہ سب انشاءاللہ دی مسٹری سیریز کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔